الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین و عزیزان وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع کے زیور سے آراستہ فرمائے اور ہم تمام کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری گزشتہ کئی ویڈیوز میں منسٹرل سائیکل پر گفتگو کرتا ہوا آ رہا ہوں، جس میں میں نے بتایا تھا کہ شریعت نے منسٹرل سائیکل کی 3 قسمیں کی تھیں، حیض، نفاس اور استحاضہ، اور میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں منسٹرل سائیکل کی 2 قسموں یعنی حیض و نفاس کے بارے میں نے کچھ ڈیٹیلز آپ کے گوشت گزار کی تھی، آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹرل سائیکل کی تیسری قسم استحاضہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ان 2 ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہوں تو پھر جا کر ضرور دیکھ لیں، ان کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل تعلیم شریعت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بھی اسلامک نالج پہنچتی رہے۔ دیکھیں، جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ حیض کہتے ہیں وہ خون جو عورت کے شرمگاہ سے آگے کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور وہ اس کی لمٹ میں نے بتائی تھی کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو پھر اسے حیض کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نفاس کے تعلق سے بتایا تھا کہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کی میکسیمم لمٹ بتائی تھی میں نے کہ میکسیمم 40 ڈیز یعنی کہ 40 دن اس کی مدت ہوا کرتی ہے۔ اب آئیں، ان کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ ان حالات میں اگر کوئی عورت حائضہ ہے یا نفاس اسے جاری ہے، نفاس والا خون آ رہا ہے، تو پھر ان صورتوں میں وہ کیا کیا کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ نمازیں پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ ان چیزوں پر میں آج روشنی ڈالنے والا ہوں۔ جی ہاں، دیکھیں، حیض والی عورت اور نفاس والی عورت پر نماز اور روزہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس پر نمازیں فرض نہیں ہیں، روزہ فرض نہیں ہے۔ اور ہاں، دوسری بات، اس کے ساتھ ایک اور خاص بات کا خیال رکھیں کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا، جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں ان کی قضا آگے چل کر جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے، نفاس سے فارغ ہو جائے، جب اس کے وہ پیریڈ کے دن ختم ہو جائیں، تب جا کر اسے ان روزوں کی قضا کرنا اس پر فرض ہے، مگر نماز کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے دیکھ کر ہو چاہے بغیر دیکھے ہو حرام ہے، چھونا حرام ہے، کسی کاغذ پر آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے اسے چھونا حرام ہے، کسی بھی طریقے سے قرآن کو چھونا حرام ہے۔ البتہ اگر قرآن جزدان میں لپیٹا ہوا ہے، کسی کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، تو پھر صرف یہی ایک صورت ہے جس صورت میں قرآن کو چھویا جا سکتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات، اب شریعت کہتی ہے کہ اب وہ کچھ پڑھنا چاہ رہی ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر اسے کیا حکم ہے؟ تو پھر کیا اب وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، تو اب پھر کرے کیا وہ؟ تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے وقتوں میں مصلی جا نماز بچھائے، جا نماز بچھا کر کلی وغیرہ کرے، آئے اور بیٹھ کر درود پاک وغیرہ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، جس میں کلمہ طیبہ ہو گیا، درود شریف ہو گیا، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دعا ہیں ان کی تلاوت کرتی رہے، انہیں پڑھتی رہے۔ اس سے نماز کی عادت بھی بنی ہوئی رہے گی اور کافی فائدہ بھی اس کا دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن دعائے قنوت کا پڑھنا حیض و نفاس کی حالت میں مکروہ ہے، یعنی کہ شریعت نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن آپ کو نہیں، قرآن کے علاوہ جتنے اذکار کریں، قرآن اور دعائے قنوت کے علاوہ جتنی چیزیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے اور کار ثواب ہے اور اچھی بات ہے۔ ان چیزوں کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جی ہاں، یہ کن حالات میں ہے؟ حیض اور نفاس کی حالت میں۔ اور اسی طرح
کہ حائضہ عورت سے اور نفاس والی عورت سے جمع کرنا یعنی کہ پرسنل میٹنگ کرنا بھی حرام ہے۔ کس حالت میں؟ حیض و نفاس کی حالت میں، جب عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو پھر اس سے جمع کرنا بھی، صحبت کرنا بھی حرام ہے، سخت گنہگار ہوگا اگر اس حالت میں جمع کرے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کے آگے کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور وہ خون نہ حیض کا خون ہو اور نفاس کا نہ نفاس کا ہو تو پھر اسے استحاضہ کہیں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح حیض و نفاس کی حالت میں نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، روزے معاف کر دیے گئے ہیں، قرآن پڑھنے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، جمع کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو پھر کیا استحاضہ کی حالت میں بھی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن چھینا، جمع کرنا، پرسنل میٹنگ کرنا، صحبت کرنا کیا حرام ہے؟ جی نہیں۔ استحاضہ کی حالت میں نہ نمازیں معاف ہیں، نہ روزے معاف ہیں، نہ قرآن مجید کو چھونا حرام ہے، نہ جمع کرنا حرام ہے، بلکہ جمع کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا سب جائز ہیں، اور نماز روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور باقی نمازیں تو ہر دم فرض ہی رہتی ہیں۔ تو پھر دیکھیں، اور ایک بات یہاں پہ خیال میں رکھیں کہ اگر کسی عورت کو خون اس قدر نکلنے لگا، استحاضہ کا خون اس لمٹ سے نکلنے لگا کہ ظہر سے لے کر عصر تک، یعنی کہ کوئی ایک وقت ایسا گزر گیا، فجر سے لے کر ظہر تک ہو، چاہے ظہر سے لے کر عصر تک ہو، عصر سے لے کر مغرب تک ہو، یا مغرب سے لے کر عشاء تک ہو، کوئی بھی ایک نماز کا وقت پورا ایسا گزر گیا کہ ہر دم اس کی شرمگاہ سے خون آنے لگا، تو پھر جب ظاہر سی بات ہے خون آئے گا تو وضو نہیں رہے گا، تو پھر اس صورت میں وہ نماز کس طرح پڑھے؟ تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر وہ اپنے خون کو کسی کپڑے سے روک کر یا کپڑے وغیرہ سے روک کر، جس طرح آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کو امیزون وغیرہ آن لائن منسٹرل کیپ نام کا ایک چیز آتی ہے، اس کے ذریعے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی اگر آپ روک کر نماز پڑھ سکتے ہیں، روک کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو معذور نہیں کہیں گے، آپ کو اس طرح روک کر نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے۔ اگر نہیں اس طریقے سے بھی اگر آپ روک کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کو معذور کہا جائے گا۔ معذور یعنی کہ ایک مرتبہ وضو کریں گے اور اس ایک وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، جتنے چاہے تلاوت قرآن مجید کریں، خون نکلنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کوئی دوسری چیز نواقض وضو میں سے کوئی بھی چیز اگر پیش آئے گی تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مزید جانکاری کے لیے میں نے اس پر ایک اور اپنی ویڈیو بنا چکی ہے، پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع کے زیور سے آراستہ فرمائیں، دعا میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔